اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے، آپ کو، ہم سبھی کو یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی رحمت کی گھٹائیں بندوں کے اوپر جھوم جھوم کر کے برسا کرتی ہیں، جس میں اللہ رب العزت کی رحمت بندوں کی مغفرت کے لیے بہانے ڈھونڈا کرتی ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ چھوٹے سے چھوٹے عمل پر اللہ رب العزت کی جانب سے رحمتوں اور مغفرتوں کے وعدے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ اللہ رب العزت نے ہم سبھی کو نصیب فرمایا، اور آج اس مبارک مہینے کا آخری جمعہ ہے۔ اس آخری جمعے کے بارے میں بعض لوگوں کے ذہنوں میں کچھ خاص قسم کے تصورات ہیں جن کی اصلاح کر دینا میں مناسب سمجھتا ہوں، ضروری سمجھتا ہوں۔ اسی لیے دیکھیں، آج اسی عنوان سے متعلق میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے، اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، عام طور سے ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آخری جمعہ، جس کو جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، یہ کوئی مستقل تہوار ہے، اس کے مخصوص احکام ہیں، مخصوص عبادتیں ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائی ہیں، اور پھر اس دن میں لوگوں نے عبادت کرنے کے مختلف طریقے بھی گڑھ رکھے ہیں۔ مثال کے طور پر اس دن میں اتنی رکعات نوافل نماز پڑھی جائیں، تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس قسم کی کوئی بھی ہدایت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ دیکھیں، جمعۃ الوداع بحیثیت جمعۃ الوداع کوئی تہوار نہیں، نہ اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی احکام الگ سے بتائے، نہ اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عبادت کرنے کا خاص طریقہ بتلایا، اور نہ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کسی ایسے خاص عمل کی تلقین فرمائی جو عام دنوں کے اندر نہ کیا جاتا ہو، بلکہ یاد رکھیں یہ بھی عام جمعوں کی طرح ایک جمعہ۔ ہاں، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ ویسے تو رمضان المبارک کا ہر لمحہ ہی قابل قدر ہے، لیکن رمضان المبارک کا جمعہ جو ہے وہ میرے پیارے بھائیوں بڑا قابل قدر ہے، اس لیے کہ دیکھیں حدیث شریف کے بیان کے مطابق جہاں رمضان سید الشہور ہے، یعنی تمام مہینوں کا سردار، اسی طرح جمعہ سید الایام ہے، یعنی تمام دنوں کا سردار۔ لہٰذا جب رمضان المبارک کے اندر جمعے کا دن آتا ہے تو اس دن دو فضیلتیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں، ایک رمضان کی فضیلت اور ایک میرے پیارے بھائیوں جمعے کی فضیلت۔ اس لحاظ سے رمضان المبارک کا ہر جمعہ بڑا قابل قدر ہے، اور یہ آخری جمعہ اس لحاظ سے زیادہ قابل قدر ہے کہ اس سال یہ مبارک دن دوبارہ نہیں ملے گا، اس سال یہ مبارک نعمت دوبارہ میسر آنے والی نہیں۔ ہاں، اگر اللہ رب العزت نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگلے سال یہ نعمت ضرور میسر آئے گی، اور اللہ رب العزت ہر مومن کو نصیب فرمائے، لیکن اس سال یہ نعمت دوبارہ ہاتھ آنے والے نہیں۔ اس لیے یوں سمجھیں کہ یہ ایک نعمت ہے
جو ہمارے ہاتھوں سے جا رہی ہے، اس نعمت کی قدر و منزلت کو پہچان کر انسان جتنا بھی عمل کر لے وہ کم ہی کم ہے۔ بس یہ حقیقت ہے اس جمعۃ الوداع کی، ورنہ یاد رکھیں نہ تو یہ کوئی مستقل تہوار ہے، نہ ہی اس کے مخصوص احکام ہیں، اور نہ ہی اس کی مخصوص عبادتیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو صحیح سمجھ نصیب فرما دے۔ ہاں البتہ دیکھیں اتنی بات ضرور ہے کہ جب رمضان المبارک کے اندر یہ جمعۃ الوداع کا دن آتا ہے تو میرے پیارے بھائیوں دل میں دو طرح کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور ہر مومن کے دل کے اندر یہ جذبات پیدا ہونے چاہیے۔ ایک تو دیکھیں خوشی کا جذبہ اور شکر کا جذبہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے میں ہمیں روزہ رکھنے کی سعادت سے مالا مال فرمایا، ہمیں تراویح پڑھنے کی سعادت بخشی، اسی طرح قرآن مقدس کی تلاوت کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ یہ بات قابل مسرت ہے اور قابل شکر ہے، اور اس پر دیکھیں ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے، اس لیے کہ دیکھیں نہ جانے کتنے اللہ رب العزت کے بندے ایسے ہیں جو پچھلے سال رمضان المبارک کے روزوں میں ہمارے ساتھ شریک تھے، جو پچھلے سال تراویح میں ہمارے ساتھ شریک تھے، لیکن اب وہ میرے پیارے بھائیوں اس دنیا کے اندر نہیں رہے، اب وہ اس زمین کے نیچے جا چکے۔ آپ ان جانے والوں سے رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کی قدر پوچھیں، وہ میرے پیارے بھائیوں حقیقت میں یہ تمنا رکھتے ہیں، وہ حقیقت میں یہ حسرت اور یہ آرزو رکھتے ہیں کہ کاش ہمیں رمضان المبارک کے کچھ لمحات اور مل جاتے تو ہم اپنی نیک اعمالیوں کے اندر اضافہ کر لیتے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں ان کا وقت ختم ہو چکا، وہ اس دنیا سے جا چکے، ان کے پاس حسرت کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ ہاں اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ابھی بھی یہ بابرکت لمحات عطا کر رکھے ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ یہ بات قابل مسرت ہے اور قابل شکر ہے، اور اس پر ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ اور دیکھیں اس لحاظ سے بھی اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ بہت سے اللہ رب العزت کے بندے ایسے ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ رمضان المبارک کب آیا تھا کب چلا گیا۔ اللہ معاف فرمائے، میرے پیارے بھائیوں نہ ان کو روزہ رکھنے سے کوئی غرض، نہ ان کو تراویح پڑھنے سے کوئی مطلب، اللہ بچائے آنکھوں کے اوپر غفلت کے پردے پڑے ہوئے، رمضان المبارک کے آنے پر بھی ان کے نظام الاوقات کے اندر، ان کے کھانے پینے کے اوقات کے اندر، ان کے سونے جاگنے کے اوقات کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو یہ بات ہمارے لیے قابل مسرت ہے، قابل شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسے غافل بندوں میں ہمیں شامل نہیں فرمائے۔ ہمیں تو اللہ رب العزت نے روزہ رکھنے کی سعادت سے بھی نوازا ہے اور تراویح پڑھنے کی سعادت سے بھی نوازا۔ اگر ہم بھی ان غافل لوگوں میں شامل ہو جاتے تو نہ جانے ہمارا کیا حشر ہوتا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں یہ بات بھی قابل مسرت ہے اور قابل شکر ہے، اور اس بات پر ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ ایک اور بات ہمیشہ یاد رکھیں اور بڑی اہم ہے یہ بات، یاد رکھیں جہاں ایک طرف آج کا دن ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، وہی میرے پیارے بھائیوں دوسری طرف آج کا دن ہمارے لیے ڈرنے کا دن بھی۔ کس بات کا ڈر؟ اس بات کا ڈر جس کا ذکر ایک حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے۔ وہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے تاکہ جمعے کا خطبہ دے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پر کھڑے ہو کر جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر 3 سیڑھیوں کے اوپر مشتمل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی سب سے اوپر والی سیڑھی کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا، آپ نے سوچا میری کہاں یہ مجال ہے جہاں کھڑے ہو کر آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، میں اس بابرکت جگہ پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دوں۔ اس لیے آپ نے اپنے دور خلافت میں دوسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کر دیا۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا، آپ نے سوچا میری تو یہ بھی مجال نہیں جہاں کھڑے ہو کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دیا کرتے تھے، میں اس جگہ کھڑے ہو کر کے خطبہ دوں۔ اس لیے آپ نے اپنے دور خلافت میں تیسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کر دیا۔ اس وقت سے آج تک یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ خطبہ تیسری سیڑھی کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے ہیں۔ بہرحال دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تاکہ جمعے کا خطبہ دیں۔ اس دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بڑا تعجب ہوا کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تو کوئی نہیں مانگی، لیکن تینوں سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر آمین کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے یہ عجیب بات دیکھی ہے کہ آپ نے منبر کی تینوں سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بات اصل میں یہ ہے، جب میں منبر پر چڑھنے کے لیے آیا اور میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، اس وقت جبریل امی علیہ السلام میرے سامنے آئے، انہوں نے ایک دعا کی، اس پر میں نے آمین کہا۔ میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، انہوں نے دوسری دعا کی، اس پر بھی میں نے آمین کہا۔ میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، انہوں نے تیسری دعا کی، اس پر بھی میں نے آمین کہا۔ آپ میرے پیارے بھائیوں، ان دعاؤں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دعا مانگنے والے جبریل امی علیہ السلام ہیں، آمین کہنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دن جمعے کا ہے، وقت خطبے کا ہے اور مقام مسجد نبوی ہے۔ لہٰذا ان دعاؤں کی قبولیت کے اندر کسی بھی مسلمان کو کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ڈرنے والی بات یہ ہے کہ وہ دعائیں حقیقت میں بد دعائیں تھیں جو جبریل امی علیہ السلام نے مانگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر آمین کہا۔ دیکھیں، پہلی بد دعا، جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل امی علیہ السلام نے یہ بد دعا کی۔ آپ نے فرمایا کہ تباہ ہو جائے، آپ نے فرمایا ہلاک و برباد ہو جائے، آپ نے فرمایا غارت ہو جائے، آپ نے فرمایا مارا جائے وہ انسان جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور وہ پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ یعنی جس کے ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ چکے ہو، اس کے لیے مغفرت کا حاصل کرنا، اس کے لیے جنت کا حاصل کرنا یہ بڑا آسان کام ہے۔ وہ اگر ایک قدم بھی اپنے ماں باپ کی خدمت، اپنے ماں باپ کی اطاعت میں اٹھا لے گا، یوں سمجھیں کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اور دیکھیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے
کہ اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ کے چہروں کے اوپر محبت بھری ایک نگاہ ڈال لے، یعنی اپنے ماں باپ کے چہروں کو پیار بھری ایک نگاہ سے دیکھ لے، اللہ رب العزت اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب مرحمت فرماتے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب ایک نگاہ کا یہ ثواب ہے تو جو بندہ رات دن اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا، ان کی اطاعت کرے گا، ہر لمحہ یہ کوشش کرے گا کہ میرے ماں باپ مجھ سے راضی رہیں، اندازہ لگائیں اللہ رب العزت اسے کس قدر اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ لہٰذا جس بندے کے ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ چکے ہوں، اس کے لیے مغفرت کا حاصل کرنا بڑا آسان کام تھا، اور جس بندے نے یہ موقع گوا دیا، جبریل امی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا بندہ تباہ ہو جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آمین، جس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ آپ اس دعا کو قبول فرما لیں۔ اور دیکھیں دوسری بد دعا، جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل امی علیہ السلام نے یہ بد دعا کی۔ آپ نے فرمایا کہ تباہ ہو جائے، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ انسان جس کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ بھیجے۔ ظاہر سی بات ہے میرے پیارے بھائیوں، اس پوری کائنات کے اندر ایک صاحب ایمان کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا محسن کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ دیکھیں پوری انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا محسن کوئی اور پیدا نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دے کر، آپ نے فقر و فاقہ اٹھا کر، آپ نے تنگیاں مصیبتیں جھیل کر، آپ نے لڑ لڑ کر ہمارے لیے یہ ایمان کی عظیم دولت چھوڑی۔ اب ہمارے دل میں اس عظیم نعمت کا اتنا بھی احساس نہ ہو کہ ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور ہم آپ پر درود نہ بھیجیں، تو یقیناً ہم سے بڑا نعمت خداوندی کا ناشکرہ اور ناقدرہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں درود شریف کا آپ کوئی بھی صیغہ پڑھ لیں، اس سے یہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں سے ایک درود ہے۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے یا ذکر مبارک ہو، میرے پیارے بھائیوں یہ درود پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ فریضہ ادا ہو جائے گا۔ دیکھیں تیسری بد دعا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل امی علیہ السلام نے تیسری بد دعا کی۔ آپ نے فرمایا کہ تباہ ہو جائے، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ انسان جس کے اوپر پورا رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے اور وہ پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ آج کا دن جہاں خوشی کا دن ہے وہیں ڈرنے کا دن بھی ہے، کہ کہیں ہم اس حدیث مبارکہ کے اندر جو وعید آئی ہے اس کے مصداق نہ بن جائیں کہ پورا مہینہ رمضان المبارک کا ہمارے سروں سے گزر جائے اور ہم اپنی مغفرت نہ کرا سکیں۔ اس لیے کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے یہ مبارک مہینہ ہمیں دیا تھا ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے، ہمارے گناہوں والے میل و کچیل کو صاف کرنے کے لیے۔ اس مہینے کے اندر مغفرت کا حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا تھا روزے رکھو گے گناہوں کو معاف کروں گا، تراویح پڑھو گے گناہوں کو معاف کروں گا، کسی میرے بندے کو افطار کرا دو گے گناہوں کو معاف کروں گا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے مغفرت کے لیے بہانے بنا رکھے تھے، تو اللہ رب العزت کی مغفرت کا حاصل کرنا ان بابرکت ایام کے اندر کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اور جس بندے نے یہ پیارا موقع بھی گوا دیا، جبریل امی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا بندہ تباہ ہو جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا اللہ آپ اس دعا کو قبول فرما لیں۔ اس لیے آج میرے پیارے بھائیوں اللہ رب العزت سے دل کے ساتھ توبہ کر کے اٹھیں
کہ اس بابرکت مہینے کے اندر جانے میں انجانے سے جو گناہ ہم سے ہو گئے اللہ رب العزت اپنی رحمت سے معاف فرما دے، اور جو بھی عبادت ہم نے کر لی چاہے جیسی بھی کی ہو، اللہ رب العزت اپنے مرتبے اور مقام کے اعتبار سے بہت بڑی ذات ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اس عبادت کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ بھائی جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنت